نیازی صاحب، یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک اس وقت دو گروپ واضح طور پہ بنا دیے پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں نے سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہوئے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہوئے، ایک گروپ نظر آتا ہے شاید جو علیمہ خان صاحبہ کا ہے، دوسرا گروپ لگتا ہے کہ جن کو بشرا بی بی صاحبہ کی حمایت حاصل ہے۔ بشرا بی بی بھی جیل میں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی اس وقت مشکلات برداشت کر رہی ہیں، وہ باہر آ جاتی ہیں تو یہ اوپنلی دو گروپ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو میں ایسے مفروضے پہ ابھی بات نہیں کروں گا کہ وہ باہر آ جاتی ہیں اور اگر فرض نہیں آتی تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر تو ساری بات غلط ہو جائے گی۔ ابھی یہی دیکھیں کہ وہ اندر ہیں، عمران خان صاحب بھی اندر ہیں، اور میرے خیال ہے ان کا اندر رہنے کے بعد ان کی کمیونیکیشن کا ویک ہونا جو ہے عملاً ان کو انہوں نے بے اثر بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں دو تین باتیں کرتا ہوں۔ یہ عطر جو ہے ایک تو میرا فیوریٹ ہے اور مجھے اس کا تجزیہ زہر لگتا ہے، ہم سب کا فیوریٹ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا تجزیہ کرتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے کہ مجھے جو تجزیہ اچھا نہیں لگتا کیوں یہ اچھا کر رہا ہے۔ اچھا بات یہ ہے جی کہ صرف انفارمیشن کے لیے کہ مریم بی بی جو ہے، یہ تھوڑا سا پرسپیکٹو دیکھ رہے ہیں۔ آج کا پروگرام میرا خیال ہے بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح اکیڈیمیکلی انٹلیکچولی ایڈریس نہیں ہوتی۔ مریم بی بی جب فروری 2018 کے اندر جب وہ مسلم نون کے ورکرز کی نظروں میں جچ گئی تھی تو نہ وہ ایم این اے تھی، نہ ایم پی اے تھی، نہ ان کے پاس عہدہ تھا، نہ کبھی ماضی میں عہدہ رہا، نہ ماضی میں انہوں نے سیاست میں اس سے پہلے کوئی 1% بھی ایسا نہیں لیا، سوائے اس کے کہ ڈان لیگ کے اوپر ان کو ذکر آیا کہ جی مریم بی بیٹھی ہے جی پی ایم ہاؤس کے اندر، جیسے کوئی کسی کا ذکر کر دے جی کہ فلاں بندہ کے پیچھے پی ایم ہاؤس میں اصل بندہ جو ہے پرنسپل سیکرٹری ہے۔ چنانچہ سیاسی طور پر ورکرز کے اندر مریم بی بی نان ایگزسٹنٹ تھی، اور یہ بات میں نے شہباز شریف صاحب کو ان کے منہ در منہ کہی تھی، کسی طریقے سے کہی تھی، اور میرے ساتھ اور بھی کئی سارے دوست تھے، اور میں برملا بانگے دول کہتا تھا، اور جو بات میں آج کر رہا ہوں یہی نیریٹو میں نے مریم بی بی کے بارے میں دیا تھا، اور یہی نیریٹو میں نے نواز شریف صاحب اور اعجاز الحق کے قضیے کے اوپر دیا تھا، ضیاء الحق کی لیگیسی کے اوپر۔ مریم بی بی جب جیل سے نکلی، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا، وہ نکلی تو پبلک ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ آپ کے خوشاب میں بھی وہ ایک دفعہ گئی تھی ان بٹوین، 2019 کی بات ہے یا اس دوران، تو وہ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ اب دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اطہر جس طریقے سے بات کر رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ بہنیں ہیں، بے غرض ہیں، اتنے عرصے سے کر رہی ہیں، اڈیالہ جیل سے 2 سال سے کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 2 دن کم از کم وہ آتی ہیں اور اسے جاج ریکارڈ کرتے ہیں، ان میں سے کئی دن ایسے ہیں کہ ان کو رات بھی رہنی پڑ گئی ہے اور 2 دن ان کو دھرنا دینا پڑ گیا ہے، اور یہ مسلسل کر رہی ہیں۔ سخت بیانیاں بھی انہوں نے مریم کی طرح اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور بے نظیر کی طرح اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ وہ نام لے لے کے للکارتی ہیں جو کوئی اور نہ للکارے گا، نہ للکارنا چاہیے، کہ اس کی اور بات ہے۔ تو اطہر صاحب نے ان کو سارے نمبر دے دیے ایگزیکٹلی، یہ تو ایک سمجھداری سے دیے۔ باقی بھی جو ہمارا جو ووٹر سپورٹ ہوتا ہے، ملک صاحب میں دنیا کے 2-3 ملکوں کے الیکشنوں کے اندر باقاعدہ حصہ رہا ہوں، امریکہ کا خصوصاً جب پڑھتا تھا 2 حصوں میں لیا۔ میں حقیقت بتاؤں کہ میں پاکستان تب کہتا تھا کہ پاکستان کا ووٹر سپورٹر جتنا عقل مند سمجھدار ہے، میاں والی کے کچے کا، تھل کا، پہاڑوں کے اندر کا دیہاتی، میں دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور یہ انہی کی ہے کہ وہ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نواز شریف کے ماننے چاہنے والے۔ آج اگر اطہر علیمہ بی بی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو یہ ایگزیکٹلی اسی میری بات کو یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جس کا میں نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی عمران نے نومینیٹ کر دیا کسی نے، میں نے کہا کھڑے ہو گئے ہیں۔ باقی سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست کے لیے آپ کو سیڑھی چڑھ کے تیسری منزل میں پہنچنا ہوتا ہے؟ سیاست یہی ہے کہ آپ پبلک آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، آپ ان بٹوین باتیں کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، باوجود چاہے وہ رائٹ ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ ابھی اطہر نے بھی کر دیا، میں نے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، تو وہ ڈسکریڈٹڈ ہے۔ تو کرائسس یہ ہے کہ آپ یہ جو نظام ہے اس کے اندر جو آپ یہ سمجھیں کہ پہلے تو یہ بات پہ ہم سارے اگری کریں کہ اس وقت تحریک انصاف کے ماننے چاہنے والے علیمہ خان کے پاس ہیں کہ پیچھے چلے گئے۔ ان بٹوین سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، کوشچن مارک ہے۔ اطہر مجھے کبھی آ کے جواب دے دے، فون پہ دے دے۔ ان کو 2-2.5 سال سے 2 سال سے جو آزادی ان کو بات کہنے کی ہے، مجھے اپنے کالم میں ایسوسیشن کے خلاف بات کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک۔ میرا کالم آج کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں، برا لگتا ہے کہ کسی دوسرے اخبار میں لکھو کالم کہوں، اس میں کیوں پیراگراف کاٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ میں اسے کئی نرم، کیونکہ جو کرنی بھی نہیں چاہیے، بڑی نرمی سے بات کرتا ہوں۔
میرا 3.5 سال کالم باجوہ کے خلاف کیوں بند رہا ہے پاکستان کے اندر جب تک عمران خان کا دور رہا؟ تو یہ جب بات کرنے اجازت ہوتی ہے تو مجھے نہیں کہتا وہ سازش تھیوری ہے، لیکن اس کے اندر بات یہ ہے کہ ان کو یہ باتیں ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے یہ نقصان دہ نہیں ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مشل یوسفزائی جو سمجھ رہی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں. پھر جب میرا بچہ جب 10 سال سے اندر ہے اور تحریک انصاف نے اس کی سرد مہری کوئی بتا دے تحریک انصاف نے اس کے خلاف اس کے بارے میں مہم چلائی ہو، بالکل ٹھیک، کوئی ان کا ٹویٹر پیجز یہ وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ دکھا دے. یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ گڑے مردے نہیں اکھاڑنے لگے. جب میں پاکستان کی سیادت ڈسکس کروں تو بیٹے کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ چیزیں ایشو انفولڈ ہوتے ہیں. چاہے وہ محمود رشید کا میں کہہ دیتا ہوں، اجاز چودھری کا کہہ دیتا ہوں 10 سال سے آئے ہیں، یاسمین راشد ہے 77-78 ایئرس کی کینسر پیشنٹ. آپ جب علیمہ کے بچے ہوتے ہیں بڑا اچھا کیا ہے، میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا نے ہمنگس پریس کانفرنس کی، عمران خان نے 3 ٹویٹس کیے ہیں، اچھا کیا. لیکن یہ کام جو ہے 2 سال میں باقیوں کے خلاف کے حق میں کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے اندر کوئی لکونہ تھا؟ حسان کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس کے ذاتی دوست کرتے رہے، کو آپ کرتے رہے، کو میں اپنے دوستوں سے کرواتا رہا ہوں. ان کا ذکر اطہر نے آج کیا ہے، میں ان کی یہ بھی میرے ساتھ ان کی محبت ہے، میں خود کرتے رہتا ہوں. حسان کا میں آج بھی کہتا ہوں کہ غلط جھوٹے کیس کے اندر میرے بیٹے کو 10 سال اندر کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جو بات ہے وہ اس پہ کوشچن ہوں گے. اور پاکستان جس کے اندر ہمارے ہاں باہمی اعتماد کا فقدان ہے، ہم ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے یہ حق آپ اب چھین نہیں سکتے کہ وہ تشکیک رہے گی. اور اس کے بارے میں یا ان کے جواب دینے ہوں گے کہ کچھ لوگ کیوں باہر پھر رہے ہیں اور کچھ لوگ کیوں اندر ہیں، کچھ لوگوں کو کیوں بات کرنے کی اجازت ہے، کچھ لوگوں کو کیوں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی باتیں ثانوی ہیں. اور عمران خان صاحب آیا یہ اعلان کرنے کے کبھی قابل ہوں گے کہ نہیں کہ میری پارٹی میری بات کون سنبھالے گا، یہ ایک اور ہمارے لیے لاجہنل مسئلہ ہے. لیکن اس وقت تحریک انصاف میں اطہر سمیت میرے سمیت سارے یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے ریلی کر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.